موجودہ ٹرائیبیونل سے مطمئن نہیں ہے، خدشہ ہے کہ انصاف نہیں ملے گا۔ ٹرائیبیونل اس معاملے میں غیر ضروری جلد بازی کر رہا ہے۔ ٹرائیبیونل کے عمل میں تعصب ہے اور غیر جانبداری نہیں۔ مسلم لیگ نون کے الیکشن ٹرائیبیونلز پہ اعتراضات کی درخواست عدالت کی جانب سے سماعت کے لیے منظور کر لی گئی ہے۔ درخواستوں پر سماعت 6 جون کو کی جائے گی اور فریقین کو نوٹسز بھی جاری کر دیے گئے ہیں۔ یہ پیش رفت الیکشن ایکٹ میں ترمیم کے لیے ایک متنازع آرڈیننس جاری کیے جانے کے بعد سامنے آئی ہے کہ جس کے تحت الیکشن ٹرائیبیونلز کے طور پر ریٹائرڈ ججوں کی تقرری کے لیے الیکشن کمیشن کو اختیار دیا گیا ہے۔ این اے 46، این اے 47 اور این اے 48 سے کامیاب قرار دیے گئے امیدوار انجم عقیل خان، ڈاکٹر طارق فضل چودھری اور راجہ خرم شہزاد نے اپنی درخواستوں میں نہ صرف ان کے خلاف الیکشن پٹیشن کسی دوسرے ٹرائیبیونل منتقل کرنے کا مطالبہ کیا بلکہ ان کی درخواستوں کے حتمی نتائج آنے تک الیکشن ٹرائیبیونل کے سامنے کارروائی روکنے کی بھی استدعا کر دی ہے۔ مسلم لیگ نون کیوں الیکشن ٹرائیبیونل سے گریز کر رہی ہے، اوائڈ کر رہی ہے؟ ٹرائیبیونلز میں ریٹائرڈ ججز کی تعیناتی سے متعلق ایک اعتراض لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے بھی اٹھا دیا گیا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ کے جج جسٹس شمس المحمود مرزا نے درخواست گزار کے وکیل کی عدم تیاری پر شدید برہمی کا اظہار کرتے ہوئے آج کہا کہ ایک آرڈیننس بدنیتی پر کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ درخواست بغیر تیاری کے دائر کی گئی۔ دوران سماعت وفاقی حکومت کی جانب سے اسسٹنٹ اٹارنی جنرل شیراز نے یہ دلائل دیتے ہوئے بتایا کہ درخواست قابل سماعت نہیں اور اسے خارج کیا جانا واجب ہے۔ فاضل جج نے درخواست گزار کے وکیل کو یہ ہدایت کی کہ وہ پٹیشن کے برقرار رہنے پر دلائل دیں۔ 2 ماہ قبل تحریک انصاف نے اسلام آباد کے 3 حلقوں میں مبینہ دھاندلی کے پیش نظر انتخابی نتائج کو الیکشن ٹرائیبیونلز میں چیلنج کر دیا تھا۔ اس نواز صاحب فرمائی دیجیے گا کہ موجودہ الیکشن ٹرائیبیونل کی شفافیت کے بارے میں آپ کو سخت تشویش ہے۔ آپ نے اپنی درخواست میں ٹرائیبیونل کی جانب سے مبینہ تعصب اور غیر ضروری جلد بازی اور ہیسٹ کا حوالہ دیتے ہوئے منصفانہ سلوک کے بارے میں خدشات کا اظہار کیا ہے۔ کین یو ایکسپینڈ آن دس سر؟ دیکھیں جی، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ میرا ایک قانونی حق بھی بنتا ہے کہ اگر مجھے کوئی ایسی چیز ہے تو میں اس کو الیکشن کمیشن کے اندر اٹھاؤں۔ پھر دوسری چیز جس کے اوپر یہ سارا کچھ ہوا کہ وہ جب ہماری ایک ہیئرنگ ہوئی، لاسٹ ہیئرنگ، اس کے اندر کچھ ایسی چیزیں ہوئی کہ کبھی کورٹ کے اندر کچھ ایسا ہوا کچھ نہیں، لیکن باہر میڈیا کے اوپر بہت میڈیا ٹرائل ہوا میرے اوپر یہ بھی خبریں چلی کہ 15,000 روپیہ جرمانہ ہو گیا، اور اس کے بعد کورٹ کے اندر ہی جو الیکشن کمیشن نے فارم 45 جمع کروائے جو قانونی طور پہ ایک ایویڈنس تھی، سیل ایویڈنس، اس کو کورٹ کے اندر کھولا گیا اور جو میرے سے ہارے ہوئے کینڈیڈیٹ ہیں ان کے ساتھ اس کو میچ کیا گیا، اور یہ خبریں باہر نکلیں کہ جیسے ہم لوگ کیس ہار گئے ہیں اور ہم نے کوئی دھاندلی کی یا کوئی ایسی چیز کی کہ وہ کہا جی کہ فلاں فلاں کے میچ کر گئے، اور ان لوگوں کے کہ جن کا الیکشن کے اندر 3 اور 4 نمبر ہے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ ٹرائل کورٹ ہے، ٹرائل کورٹ کا ایک طریقہ کار ہے اور اس طریقے کے ساتھ انہوں نے یہ ساری جو ڈیو پروسیس آف لا ہے اس کے ذریعے چلنا ہے۔ انہوں نے سب سے پہلے ایویڈنس کلیکٹ کرنی ہے، پھر اس ایویڈنس کے اوپر بات ہونی ہے، اس کے اوپر بحث ہونی ہے، کس کے فارم 45 صحیح ہیں، کس کے فارم 46 صحیح ہیں، کس کے فارم 47 صحیح ہیں، اور اس کے بعد یہ فیصلہ ہونا ہے۔ لیکن کورٹ، کیونکہ ہائی کورٹ کی ریٹ پٹیشن کی جو ہیئرنگ ہوتی ہے اس میں اور ٹرائل کورٹ کے اندر ایک فرق ہوتا ہے، جو فرق قانون کے اندر ایک لکھا گیا ہے ان چیزوں کو۔ جب ہم لوگوں نے دیکھا کہ وہ پروسیس نہیں ہو رہا اور یہ ہو رہا ہے کہ کورٹ سے اور جو خبریں نکل رہی ہیں اس سے ایک میڈیا ٹرائل ہو رہا ہے۔